بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور نقلی شہزادی۔ تلسم ہوشربا کے شاہی دربار میں تلسم ہوشربا کے نامی گرامی جادوگروں کے علاوہ مختلف وادیوں اور جزیروں پر رہنے والے دنیا کے طاقتور جادوگر بھی اپنی مخصوص کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شہنشاہ افراسیاب کی کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ شاہی دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب شہنشاہ افراسیاب کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان تمام جادوگروں کو افراسیاب نے خاص مقصد کے لیے اپنے دربار میں بلایا تھا، کیونکہ افراسیاب کچھ دنوں سے امرو عیار کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ ایک ماہ پہلے امرو عیار لوٹ مار کی غرض سے تلسم ہوشربا میں آیا تھا، اور اس نے تلسم ہوشربا میں بہت سے جادوگروں کو نہ صرف لوٹا تھا بلکہ انہیں ہلاک کر کے تلسم ہوشربا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ افراسیاب جانتا تھا کہ جب تک امرو عیار زندہ ہے اس وقت تک وہ سردار امیر حمزہ کو شکست دے نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کا بصرے پر قبضہ کرنے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اب افراسیاب چاہتا ہے کہ کسی ایسے جادوگر کا انتخاب کیا جا سکے جو نہ صرف عیاری و مکاری میں امرو عیار کا ہم پلہ ہو بلکہ امرو عیار کو بھی ہلاک کر سکے۔ تمام جادوگر بار بار شاہی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاہی کمرے کے دروازے پر ایک ریشمی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہی کمرے کے دروازے پر لٹکا پردہ ہٹا اور افراسیاب باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر تمام جادوگر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ افراسیاب باوقار انداز میں چلتا ہوا اپنی شاہی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے تمام جادوگروں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو تمام جادوگر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ افراسیاب باری باری تمام جادوگروں کی طرف دیکھنے لگا۔ آقا، میرا خیال ہے کہ آج آپ نے کسی اہم مقصد کے لیے تمام جادوگروں کو دربار میں بلایا ہے۔ وزیر اعظم کاشال جادوگر نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں، میں نے اسی لیے تم سب کو بلایا ہے تاکہ میں کسی ایسے جادوگر کا انتخاب کر سکوں جو امرو عیار کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکے۔ جو جادوگر بھی امرو عیار کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا، میں اسے نہ صرف سامری جادوگر کی سرخ چھڑی دوں گا بلکہ اسے تلسم ہوشربا کی ریاست وادی شوغان کا گورنر بھی بنا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ باری باری تمام جادوگروں کا جائزہ لینے لگا۔ ہر جادوگر کی خواہش تھی کہ اسے سامری جادوگر کی سرخ چھڑی ملے اور وہ تلسم ہوشربا کی ریاست وادی شوغان کا گورنر بھی بنے، لیکن امرو عیار کا نام سن کر تمام جادوگروں کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے تھے۔ تم سب کے چہروں کے تاثرات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تم سب کے دلوں میں ریاست شوغان کا گورنر بننے اور سامری جادوگر کی سرخ چھڑی حاصل کرنے کی خواہش ہے، مگر تم امرو عیار کے نام کا سن کر گھبرا کے ہو، اسی لیے تم میں سے کسی بھی جادوگر کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے کی حامی بھر سکے۔ افراسیاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، ان جادوگروں میں بوگاش جادوگر بھی شامل تھا جو تلسم نگری میں اپنی بیٹی شامری جادوگرنی کے ساتھ رہتا تھا۔ تلسم نگری تلسم ہوشربا سے 20 میل دور ایک وادی میں تھی جہاں بوکاش جادوگر نے اپنا شاندار محل بنایا ہوا تھا۔ اس وادی کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ بوکاش جادوگر انتہائی خوفناک شکل و صورت کا جادوگر تھا۔ اس کے پاس بہت سی جادوئی طاقتیں تھیں۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں تھیں، اور اس نے سر پر سونے کا تاج پہنا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتا تھا جس کے دونوں بازوؤں پر سرخ رنگ کے گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ لباس کے اوپر پیٹ پر زرد رنگ کا دھاری دھار کپڑا باندھا ہوا تھا۔ بوکاس جادوگر کے پاس ایک سفید رنگ کی ہڈی تھی جس میں بہت سی جادوئی طاقتیں تھیں۔ بوکاس جادوگر کی بھی خواہش تھی کہ وہ ریاست شوغان کا گورنر بنے، لیکن وہ امرو عیار کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ بہت عیار و مکار انسان ہے۔ اب تک ہزاروں جادوگروں کو لوٹ کر انہیں قتل کر چکا ہے، لیکن اس نے امرو عیار کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ کبھی اس کا امرو عیار سے پالہ ہی نہیں پڑا تھا۔ بوکاش جادوگر کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب وہ تلسم ہوشربا سے نکل کر تلسم نگری چلا گیا تھا، جہاں اس نے سانتری دیوتا کی شاگردی اختیار کر کے جادوئی منتر سیکھے تھے۔ افراسیاب کی بات سن کر بوکاش جادوگر چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی جادوگر کھڑا نہیں ہوا
تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر افراسیاب نے اس کی طرف دیکھا۔ بوقاس جادوگر، کیا تم عمر و یار کو ہلاک کرنے کی حامی برتے ہو؟ افراسیاب نے پوچھا۔ جی ہاں آقا، آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تلسم ہو شربا کے نامی گرامی جادوگر ایک عام سے انسان کو ہلاک نہیں کر سکے، اسی لیے عمر و یار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عمر و یار کو 3 دن کے اندر اندر ہلاک نہ کر سکا تو میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ بوقاس جادوگر نے موزبانہ لہجے میں کہا تو افراسیاب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے بوقاس جادوگر، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر ناز ہے کہ تم یقیناً عمر و یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اسی لیے اب یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ افراسیاب نے کہا تو بوقاس جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب دربار سے نکل کر اپنے اپنے محلوں کی طرف جانے لگے۔ بوقاس جادوگر نے بھی منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری، اور دوسرے ہی لمحے وہ دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ جب دوبارہ نمودار ہوا تو وہ اپنے محل میں اپنے کمرہ خاص میں موجود تھا۔ کمرہ بہت بڑا تھا، اس کی دیواریں سبز رنگ کی تھیں۔ کمرے کے 2 دروازے تھے اور ان پر نیلے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک مسند پڑی ہوئی تھی جس پر سرخ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس چادر میں نیلے رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے۔ مسند پر بیٹھنے کے بعد بوقاس جادوگر نے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کنیز نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ شامری جادوگرنی کہاں ہے؟ بوقاس جادوگر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، شامری جادوگرنی اپنے کمرے میں ہے، کنیز نے بتایا۔ اسے میرے کمرے میں بھیج دو، بوقاس جادوگر نے کہا۔ بوقاس جادوگر نے اسی لہجے میں کہا تو کنیز اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوقاس جادوگر کے کمرے میں اس کی بیٹی شامری جادوگرنی داخل ہوئی۔ شامری جادوگرنی نوجوان اور خوبصورت جادوگرنی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس نے زرد رنگ کی شلوار اور نیلے رنگ کی دھاری دار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر نیلے رنگ کا تاج پہنا ہوا تھا۔ وہ بلا شبہ کسی شہزادی سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شامری جادوگرنی نے بوقاس جادوگر کو سلام کیا۔ آؤ شامری جادوگرنی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ بوقاس جادوگر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو شامری جادوگرنی اس کے پاس مسند پر بیٹھ گئی۔ ابا جی، شہنشاہ افراسیاب نے آپ کو کس لیے بلایا تھا؟ شامری جادوگرنی نے پوچھا تو بوقاس جادوگر نے تمام تفصیل بتا دی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ شامری جادوگرنی نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کوئی ایسا منصوبہ بنائیں کہ عمر و یار ہمارے جال میں پھنس جائے اور ہم اسے ہلاک کر کے اس کی لاش شہنشاہ افراسیاب کو پیش کر دیں تو شہنشاہ افراسیاب مجھے وادی شوغان کا گورنر بنا دے اور مجھے سامری جادوگر کی چھڑی بھی مل جائے۔ تم جانتی ہو کہ سامری جادوگر کی چھڑی جس جادوگر کے پاس ہوگی، اس جادوگر کے پاس دنیا کی تمام جادوئی طاقتیں ہوں گی، اور شہنشاہ افراسیاب کے بعد وہ تلسم ہو شربا کا شہنشاہ بنے گا۔ بوقاس جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے ابا جی، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ عمر و یار بہت چالاک، مکار اور عیار انسان ہے، اسی لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے ہمیں عیاری سے کام لینا ہوگا اور ہمیں ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ عمرو آسانی سے ہمارے جال میں پھنس جائے۔ میں عمرو عیار کو پھنسانے کے لیے کوئی ترکیب سوچتی ہوں، شامری جادوگرنی نے کہا، اور پھر وہ ترکیب سوچنے میں مصروف ہو گئی جبکہ بوقاس جادوگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں عمرو عیار کو پھنسانے کے لیے ایک ترکیب آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شامری جادوگرنی نے کہا۔ اوہ، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ بوقاس جادوگر نے بے چینی سے پوچھا تو شامری جادوگرنی اسے عمرو کو پھنسانے کی ترکیب بتانے لگی۔ یوں بوقاس جادوگر شامری جادوگرنی کی بات سنتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت برے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے۔ تم نے بہت اچھی ترکیب سوچی ہے شامری جادوگرنی، یہ ترکیب ہر لحاظ سے بہترین ہے، بوقاس جادوگر نے مسرت برے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنی ترکیب پر عمل کرنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ عمرو عیار نے تیار ہونے کے بعد اپنی زنبیل اٹھا کر کاندھے سے لٹکائی اور کمرے سے نکلنے والا ہی تھا کہ اسی لمحے اس کی بیوی چاند تارا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جب عمرو کو تیار دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ عمرو، کہاں جا رہے ہو؟ چاند تارا نے پوچھا۔
سردار امیر حمزہ کے پاس جا رہا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بن ٹھن کر تو ایسے جا رہے ہو جیسے تمہاری شادی ہو رہی ہو۔ چاند تارا نے کہا۔ میری ایسی قسمت کہاں کہ میں دوسری شادی کر سکوں، عمرو نے آہستہ سی آواز میں کہا۔ تو چاند تارا چونک پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا اونچی آواز میں کہو، چاند تارا نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ ارے نیک بخت، میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ، عمرو نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی بیوی چاند تارا نے اس کی بات سن لی ہوتی تو اس کی شامت آ چکی ہوتی۔ وہ مجھے کچھ اشرفیاں چاہیے، چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اشرفیاں؟ مگر تم اشرفیوں کا کیا کرو گی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کل کپڑے بیچنے والی عورت آئی تھی تو اس کے پاس بہت خوبصورت سوٹ تھے، میں نے اس سے ایک سوٹ خرید لیا ہے، وہ آج اشرفیاں لینے آئے گی، چاند تارا نے کہا۔ کتنی اشرفیوں میں سوٹ خریدا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ 10 اشرفیوں میں، چاند تارا نے بتایا تو عمرو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات پھیل گئے۔ 10 اشرفیاں؟ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے پاس 10 اشرفیاں نہیں ہیں، عمرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ عمرو، تم اشرفیاں دیتے ہو یا میں خود ہی نکال لوں؟ چاند تارا نے غصے سے اس کی زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ بابا بیگم، دیتا ہوں، تم غصہ نہ ہوا کرو، عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ اپنی بیوی چاند تارا سے بہت ڈرتا تھا، اسی لیے عمرو نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس کی بیوی اس کی زنبیل جھپٹ لے، اس نے خود ہی اس میں سے 10 اشرفیاں نکال کر چاند تارا کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ 10 اشرفیاں پا کر چاند تارا بہت خوش ہو گئی۔ اسی لمحے ایک خادم جمال عمرو کی طرف بڑھا۔ آقا، مجھے بھی کچھ اشرفیاں دیں، میری بیوی کل سے بیمار ہیں، میں نے اسے دوائی لے کر دینی ہے۔ جمال نے مؤدبانہ لہجے میں عمرو کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ عمرو، اسے بھی 5 اشرفیاں دے دو تاکہ یہ اپنی بیوی کو دوائی لے کر دے سکے۔ اس سے پہلے کہ عمرو کوئی جواب دیتا، اس کی بیوی چاند تارا نے کہا تو عمرو نے دل ہی دل میں جمال کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مرتا نہ تو کیا کرتا۔ اس نے زنبیل سے 5 اشرفیاں نکال کر جمال کو دیں تو وہ شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ 15 اشرفیاں چلی جانے سے عمرو کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چاند تارا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عمرو صحن میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی تو وہ چونک پڑا اور سوچنے لگا کہ اب کوئی بکاری بھیک مانگنے کے لیے نہ آ گیا ہو۔ جمال، دیکھنا باہر کون ہے، عمرو نے جمال کو آواز دیتے ہوئے کہا تو وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ آقا، باہر ایک بوڑھا آدمی موجود ہے، اس نے کہا کہ وہ ملک باشان کے بادشاہ گلفام کا خاص مشیر ہے اور اسے شاہ باشان نے آپ کے نام کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے۔ جمال نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ شاہ باشان نے میرے نام کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، تم انہیں مہمان خانے میں بٹھاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرو، میں ابھی آتا ہوں، عمرو نے تیز لہجے میں کہا تو جمال اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ عمرو تھوڑی دیر صحن میں بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا مشروب پینے میں مصروف تھا، جس کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا ہونے کے باوجود کافی صحت مند دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو کو مہمان خانے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ آپ کا کیا نام ہے اور شاہ باشان نے میرے نام کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا نام سارنگ ہے اور میں شاہ باشان کا خاص مشیر ہوں۔ شاہ باشان نے اپنا پیغام خط میں لکھ کر دیا ہے، تم پڑھ لو، بوڑھے آدمی نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا اور اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمرو کے حوالے کر دیا۔ عمرو نے لفافہ کھول کر ایک کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ خواجہ عمرو عیار، میں نے تمہاری بہت سی شہرت سنی ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کرتے ہو۔ میری بیٹی شہزادی رابعہ کو بوقاس جادوگر نے اغوا کر لیا ہے۔ بوقاس جادوگر تلسم نگری میں اپنے محل میں رہتا ہے۔ ہماری فوج نے بوقاس جادوگر سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر بوقاس جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میری بیٹی شہزادی رابعہ کو بوقاس جادوگر کی قید سے رہائی دلاؤ۔ میں تمہارا احسان مند رہوں گا اور تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ میں اپنے خاص مشیر کے ذریعے 1000 دینار بھیج رہا ہوں۔
تم فوری طور پر تلسم نگری روانہ ہو جاؤ اور بوقاس جادوگر کی قید سے میری بیٹی شہزادی رابعہ کو رہائی دلاؤ۔ شاہ باشان۔ امرو نے خط تفصیل سے پڑھ لیا۔ خط کے آخر میں شاہ باشان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ امرو نے خط پڑھنے کے بعد طویل سانس لی اور اسے سارنگ کی طرف بڑھا دیا۔ سارنگ نے خط لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں شاہ باشان کو تمہارا کیا پیغام دوں؟ سارنگ نے پوچھا۔ تم شاہ باشان کو میری طرف سے پیغام دو کہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ میں بوقاس جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار کر شہزادی رابعہ کو لے کر محل میں پہنچ رہا ہوں۔ تم 1000 دینار میرے حوالے کر دو۔ امرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو سارنگ نے جیب سے دیناروں کی تھیلی نکال کر امرو کی طرف بڑھا دی، جسے امرو نے ایسے جھپٹ لیا جیسے چیل کسی چڑیا پر جھپٹا مارتی ہے۔ اچھا امرو، میں چلتا ہوں، سارنگ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارنگ کے جانے کے بعد امرو نے دیناروں والی تھیلی کھولی اور دینار گننے لگا۔ 1000 دیناروں کو دیکھ کر امرو کی باچھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ پورے 1000 دینار تھے۔ امرو نے جلدی سے تھیلی بند کی اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے زنبیل سے طلسمی مور نکال کر زمین پر کھڑا کیا تو وہ بہت بڑا ہو گیا۔ امرو طلسمی مور پر سوار ہوا اور اس نے تلسم نگری کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور فضا میں بلند ہوتے ہوئے وہ تلسم نگری کی طرف اڑنے لگا۔ شامری جادوگرنی اپنے باپ کے کمرہ خاص میں مسند پر بیٹھی بوقاس جادوگر کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی، جو ملک باشان کے بادشاہ گلفام کے خاص مشیر کا بیس بدل کر امرو کے گھر گیا تھا۔ شامری جادوگرنی نے اپنے باپ بوقاس جادوگر کو یہ ترکیب بتائی تھی کہ وہ شاہ باشان کی طرف سے نقلی خط لکھ کر امرو کے پاس جائے اور اس کی بیٹی کو بوقاس جادوگر نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس کی مدد کرے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس نے پیشگی امرو کو نقلی دینار بھی دیے تھے تاکہ امرو کو یقین ہو جائے۔ بوقاس جادوگر کو امرو کے گھر بھیجنے سے پہلے شامری جادوگرنی نے امرو کے بارے میں جادو کے پتلے سے تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شامری جادوگرنی کے پاس ایک ایسا جادوئی پنجرا تھا جس میں برقی لہریں دوڑتی تھیں۔ اگر کوئی بھی انسان جادوئی پنجرے میں قید ہو جاتا تو پھر اس کا خود پنجرے سے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اسے صرف شامری جادوگرنی ہی نکال سکتی تھی۔ اچانک کمرے میں سیاہ رنگ کا دھواں پھیل گیا جس نے چند لمحوں میں بوقاس جادوگر کی شکل اختیار کر لی۔ شامری جادوگرنی اپنے باپ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بوقاس جادوگر اس کے ساتھ مسند پر بیٹھ گیا۔ ابا جی، کیا ہوا؟ کیا میری ترکیب کامیاب رہی ہے؟ شامری جادوگرنی نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں شامری جادوگرنی، تمہاری ترکیب 100% کامیاب رہی ہے اور امرو نے تلسم نگری میں آنے کی حامی بھر لی ہے، بوقاس جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شامری جادوگرنی کے چہرے پر بھی مسرت برے تاثرات ابھر آئے۔ اسے آپ پر شک تو نہیں ہوا تھا نا؟ شامری جادوگرنی نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے جب اسے دیناروں والی تھیلی دی تو وہ تھیلی پر یوں جھپٹا جیسے بلی چھچڑوں پر جھپٹتی ہے۔ واقعی امرو یار بہت لالچی انسان ہے، بوقاس جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس ایک بار امرو یار تلسم نگری میں آ جائے پھر وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ شامری جادوگرنی نے دان پیستے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر ناز ہے شامری بیٹی، لیکن پھر بھی ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ امرو عیار جتنا عیار ہے اس سے بڑھ کر وہ خطرناک انسان بھی ہے۔ اس کے پاس ایسی بہت سی کراماتی چیزیں ہیں جو اسے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بوقاس جادوگر نے شامری جادوگرنی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابا جی، آپ بے فکر ہو جائیے، امرو کے پاس جتنی بھی کراماتی چیزیں ہوں گی مگر وہ میرے جادوئی پنجرے سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک بار وہ جادوئی پنجرے میں قید ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جادوئی پنجرے سے آزادی نہیں دلا سکے گی۔ شامری جادوگرنی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تو بوقاس جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں امرو کے بارے میں معلوم کر لوں کہ وہ کب محل میں پہنچے گا، بوقاس جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا امرو میرے محل کی طرف آ رہا ہے؟ بوقاس جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں میرے آقا، امرو تلسم نگری میں پہنچ چکا ہے اور آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے۔
کاغذی پتلے نے بتایا تو بوقاس جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، بوقاس جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ شامری جادوگرنی امرو آ گیا ہے، میں خود کو اور تمام غلاموں کو جادو کے ذریعے غائب کر دیتا ہوں، باقی اب تمہارا کام ہے۔ امرو کو کسی طرح بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بوقاس جادوگر نے کہا، آپ بے فکر رہیے باجی، امرو بھاگ کر نہیں جا سکے گا۔ شامری جادوگرنی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بوقاس جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا، جبکہ شامری جادوگرنی امرو کا انتظار کرنے لگی۔ تلسم نگری شمال کی طرف پہاڑوں کے وسط میں بنی ہوئی تھی، جس میں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل نظر آ رہا تھا۔ امرو تلسم نگری میں پہنچ کر اس محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے طلسمی مور کو زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی بوقاس جادوگر کا محل ہے، اور اس نے ملک باشان کی شہزادی رابعہ کو اغوا کر کے اپنے محل میں قید کیا ہوا ہے۔ امرو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کے قریب پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے خنجر دودی نکالا اور پھر محل میں داخل ہو گیا۔ محل یوں خالی پڑا ہوا تھا جیسے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو۔ امرو حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ارے، اس محل میں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے بوقاس جادوگر کہیں گیا ہوا ہے۔ خیر، مجھے شہزادی رابعہ کو تلاش کرنا چاہیے، امرو نے خود کلامی میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ انتہائی احتیاط سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ محل کے دائیں طرف ایک راہداری بنی ہوئی تھی، جس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے دروازے بند تھے، مگر ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امرو حیران ہو کر سوچنے لگا کہ باقی کمروں کے دروازے کیوں بند ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھا اور کھلے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی مسند پڑی ہوئی تھی، جس پر ایک شہزادی بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی رابعہ ہے جسے بوقاس جادوگر نے اغوا کیا ہے، اور بوقاس جادوگر کسی کام سے کہیں گیا ہے تو وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ امرو کمرے میں داخل ہو کر بے ہوش شہزادی کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی شہزادی کے قریب پہنچا وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا دایاں ہاتھ امرو کی طرف جھٹکا تو دوسرے ہی لمحے امرو ایک لوہے کے پنجرے میں قید ہو گیا، جس کی سلاخوں میں بجلی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ امرو بکھلا گیا، اور جیسے ہی وہ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرایا تھا، اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ سلاخوں سے ٹکرانے سے اسے بجلی کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ امرو ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے خدشہ ہو گیا تھا اگر وہ پنجرے کے سلاخوں سے پھر ٹکرا گیا تو ہو سکتا ہے وہ اس بار وہ بجلی کے جھٹکوں کی تاب نہ لا سکے اور مر جائے۔ خنجر دودی بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ امرو خوف سے آنکھیں پھاڑے شہزادی رابعہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ شہزادی رابعہ کے حلق سے کہکے نکل رہے تھے۔ ابا جی، سامنے آ جائیے، اسی لمحے شہزادی نے کہا تو ایک جھماکہ ہوا اور شہزادی کے ساتھ ایک جادوگر نمودار ہو گیا، جس نے بائیں ہاتھ میں سفید رنگ کی ہڈی پکڑی ہوئی تھی۔ امرو کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھٹنے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ اسے سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ دونوں امرو کو دیکھ کر کہکا لگانے لگے۔ وہ بوقاس جادوگر اور اس کی بیٹی شامری جادوگرنی تھی۔ ہنسنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے پنجرے میں کیوں بند کیا ہے، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن وہ دونوں بددستور کہکے لگاتے رہے۔ امرو، تم تو بہت چالاک اور عیار مشہور ہو، مگر تم تو ہمارے جال میں ایسے پھنس گئے ہو جیسے چوہا چوہے دان میں پھنس جاتا ہے۔ بوقاس جادوگر نے طنزیہ لہجے میں امرو سے کہا تو امرو دان پیستے ہوئے ان کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہا، اور تم کون ہو؟ امرو نے کہا۔ امرو، میرا نام بوقاس جادوگرنی ہے اور یہ میری بیٹی شامری جادوگرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت مکار اور عیار انسان ہو۔ تم نے سینکڑوں جادوگروں، جنوں اور دیوں کو قتل کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے شہنشاہ افراسیاب بہت پریشان ہے۔ اس نے کل اعلان کیا تھا کہ جو بھی تمہیں ہلاک کرے گا تو وہ اسے تلسم ہو شربا کی وادی شوغان کا نہ صرف گورنر بنا دیں گے بلکہ اسے سامری جادوگر کی سرخ چھڑی بھی دے دیں گے۔ تمہیں پکڑنے اور قتل کرنے کے لیے کوئی بھی جادوگر حامی نہیں بن رہا تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر تمہیں پھنسانے کے لیے سازش کی، اور میں ملک باشان کے بادشاہ کا نقلی مشیر بن کر
تمہارے گھر آیا اور اس طرح تم میرے محل میں آ گئے۔ بوکاس جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ اسے بوکاس جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو اسے فریب دے کر اپنے محل میں لے آیا تھا اور پکڑ لیا تھا۔ کیا یہ اصلی شہزادی نہیں ہے؟ امرو نے شامری جادوگرنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میری بیٹی شامری جادوگرنی ہے، بوکاس جادوگر نے کہا تو امرو دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ اس نے تلسم نگری میں آنے سے پہلے سلیمانی تختی یا زنبیل کے محافظ بونے سے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کر لی تھی کہ ملک باشان کے بادشاہ کا مشیر اصلی ہے یا نکلی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ پھنس چکا تھا اور اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ امرو کو ہلاک کر دینا چاہیے، شامری جادوگرنی نے بوکاس جادوگر سے کہا تو امرو کھا جانے والی نظروں سے شامری جادوگرنی کو دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں امرو کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے اسے زندہ حالت میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ خود اسے بھیانک موت مار سکیں۔ اس طرح امرو بھی ہلاک ہو جائے گا اور شہنشاہ افراسیاب بھی خوش ہو جائیں گے۔ بوکاس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے ابا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ شامری جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امرو کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس برقی پنجرے سے خود کو کیسے آزادی دلائے۔ اگر بوکاس جادوگر اسے ایسی حالت میں ہی شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے گیا تو پھر شہنشاہ افراسیاب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گا۔ بوکاس جادوگر نے آنکھیں بند کر لیں اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک امرو کے دماغ میں طلسمی موتی اور سلیمانی چادر کا خیال آ گیا۔ طلسمی موتی منہ میں رکھنے سے جادوئی پنجرہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے طلسمی موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا اور سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ سلیمانی چادر اوڑھتے ہوئے اس کے بازو جادوئی پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرائے تھے، مگر طلسمی موتی منہ میں ہونے کے باوجود اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بوکاس جادوگر نے منتر پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول کر سفید ہڈی کا رخ جادوئی پنجرے کی طرف کیا تو دوسرے ہی لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ جادوئی پنجرے میں امرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شامری جادوگرنی، امرو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ بوکاس جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو شامری جادوگرنی نے چونک کر جادوئی پنجرے کی طرف دیکھا تو اسے بھی پنجرے میں امرو دکھائی نہ دیا۔ اوہ، امرو کیسے جادوئی پنجرے سے غائب ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شامری جادوگرنی نے بھی حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ امرو یہیں کہیں ہوگا، ٹھہرو میں ابھی پتلے سے معلوم کر لیتا ہوں، بوکاس جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ منتر پڑھنے لگا۔ اس نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ جھٹکا تو اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ امرو جادوئی پنجرے سے کیسے غائب ہو گیا ہے؟ بوکاس جادوگر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کاغذی پتلا کوئی جواب دیتا، امرو نے زنبیل سے ایک پٹاخہ نکال کر کاغذی پتلے کو مارا تو دوسرے لمحے کاغذی پتلے میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن گیا۔ ارے، یہ کاغذی پتلے کو کیسے آگ لگ گئی ہے؟ بوکاس جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، آپ خنجر دودی کو جادوئی پنجرے کی سلاخوں پر ماریں گے تو یہ جادوئی پنجرہ غائب ہو جائے گا۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر دودی جادوئی پنجرے کی سلاخوں پر مارا تو دوسرے ہی لمحے ایک دھماکے سے جادوئی پنجرہ غائب ہو گیا۔ اوہ اوہ، جادوئی پنجرہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ امرو تو واقعی بہت خطرناک انسان ثابت ہوا ہے۔ آؤ شامری جادوگرنی، ہم یہاں سے نکل چلیں۔ بوکاس جادوگرنی نے شامری جادوگرنی کو بازو سے پکڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے امرو خنجر دودی سنبھالے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ وہ چونکہ غیبی حالت میں تھا، اسی لیے ان دونوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن بوکاس جادوگر کو آہٹیں سنائی دیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے اپنی پشت پر آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ بوکاس جادوگر نے یکدم پلٹ کر دیکھا مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شامری جادوگرنی بھی مسند سے نیچے اتر آئی تھی۔ امرو، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، بوکاس جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اچانک اسے شامری جادوگرنی کی کربناک چیخ سنائی دی تو وہ بے اختیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شامری جادوگرنی مسند پر گری تڑپ رہی تھی اور اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد شامری جادوگرنی ساکت پڑ گئی۔ بوکاس جادوگر شامری جادوگرنی کے قریب بیٹھ گیا اور اسے ہلانے جلانے لگا۔ اوہ اوہ، شامری جادوگرنی، میری بیٹی، تمہیں کس نے مارا ہے؟
اٹھو شامری جادوگرنی، بوکاس جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن شامری جادوگرنی تو مر چکی تھی۔ بوکاس جادوگر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ شامری جادوگرنی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری بیٹی کو کس نے مار دیا ہے؟ بوکاس جادوگر نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا۔ اسے میں نے نہیں مارا بوکاس جادوگر، اب تمہاری مرنے کی باری ہے۔ اسی لمحے بوکاس جادوگر کو امرو کی آواز سنائی دی تو وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امرو، تم نے میری بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، تم میری بیٹی کے قاتل ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بوکاس جادوگر نے روتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سفید ہڈی کمرے کی چھت کی طرف کر کے جھٹکی تو دوسرے ہی لمحے کمرے کی چھت تیزی سے نیچے آنے لگی۔ بوکاس جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر شامری جادوگرنی اور خود پر پھونک ماری تو وہ دونوں پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ بوکاس جادوگر اور شامری جادوگرنی کی لاش کے غائب ہوتے ہی امرو نے تیزی سے خنجر دودی اور سلیمانی چادر اتار کر واپس زنبیل میں ڈال لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا، جو مشینی انداز میں دھیرے دھیرے نیچے آ رہی تھی۔ چھت کو نیچے آتا دیکھ کر امرو کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ پریشان کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ چھت اب اس کے سر سے 4 فٹ اونچی رہ گئی تھی۔ امرو بیٹھے بیٹھے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ اوہ، دروازہ بھی بند ہے۔ اوہ محافظ بونے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ چھت تو مجھے کچل کر رکھ دے گی۔ امرو نے تیز لہجے میں زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آقا، آپ فوراً طلسمی میوہ کھا لیں، جلدی کریں۔ محافظ بونے نے کہا۔ طلسمی میوہ؟ اس کے کھانے سے کیا ہوگا؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آقا، آپ سوالات کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ طلسمی میوہ کھائیں گے تو آپ کو اس کے اثرات کا پتہ چل جائے گا، محافظ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امرو نے چھت کی طرف دیکھا تو چھت اب بھی اس کے سر کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے طلسمی میوہ نکال کر کھا لیا۔ طلسمی میوہ کھاتے ہی امرو کو ایک جھٹکا لگا اور اس کا قد بالشت بر ہو گیا۔ اس کی زنبیل زمین پر پڑی تھی۔ ارے محافظ بونے، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اوہ، میں تو تمہاری طرح بونا بن گیا ہوں، امرو نے پریشان کن لہجے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، اب آپ زمین پر لیٹ جائیں، محافظ بونے نے کہا تو امرو زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چھت بالکل زمین کے قریب آ گئی۔ چونکہ امرو کا قد پلشت پر کا تھا، اسی لیے چھت اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی اور چند لمحوں کے بعد چھت واپس اوپر جانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چھت اپنی جگہ پر جا کر رک گئی۔ محافظ بونے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، ورنہ میں نے اس چھت کے نیچے آ کر مر جانا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں اصلی حالت میں کیسے آؤں؟ امرو نے متشکرانہ لہجے میں محافظ بونے سے کہا۔ آقا، آپ وہی طلسمی میوہ دوبارہ کھا لیں تو اصلی حالت میں آ جائیں گے، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے زنبیل میں سے طلسمی میوہ نکال کر کھا لیا تو دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اصلی حالت میں آ گیا۔ امرو مسرت بری نگاہوں سے خود کو دیکھنے لگا۔ آقا، بوکاس جادوگر کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کمرے میں آ رہا ہے، اسی لمحے محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو امرو چونک پڑا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے تلوار حیدری نکال لی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بوکاس جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے جب امرو کو زندہ دیکھا، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ امرو، تم نے میری پیاری بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے۔ تم چھت سے تو بچ گئے ہو مگر اب میرے جادو سے نہیں بچ سکتے۔ میں تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی اپنی موت کو نہیں بھول سکو گے، بوکاس جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سفید ہڈی کو امرو کی طرف کیا۔ دوسرے ہی لمحے سفید ہڈی میں سے آگ کے شعلے نکل کر امرو کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی آگ کے شعلے امرو کے قریب آئے، امرو نے تلوار حیدری ان شعلوں پر ماری تو آگ کے شعلے غائب ہو گئے۔ بوکاس جادوگر نے پھر وہی وار امرو پر کیا تو اس بار بھی امرو نے تلوار حیدری شعلوں پر مار دی۔ بوکاس جادوگر حیرت بری نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، تمہارے پاس یہ کیسی تلوار ہے؟ بوکاس جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوکاس جادوگر، یہ وہ تلوار ہے جس پر تمہاری موت لکھی ہے، امرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بوکاس جادوگر نے امرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے سفید ہڈی کا رخ پھر امرو کی طرف کیا تو دوسرے ہی لمحے
سفید ہڈی میں سے سیاہ رنگ کے بچھو نکل کر امرو کی طرح بڑھنے لگے۔ سیاہ بچھو دیکھ کر امرو گھبرا گیا اور تلوار حیدری سے بچھوؤں کو مارنے لگا، لیکن بچھوؤں کی تعداد لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور امرو کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا اگر کسی بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ بچھو نے اس کے پاؤں پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ امرو پاگلوں کی طرح ناچنے لگا، لیکن بچھو بددستور اس کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ امرو نے بوکاس جادوگر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مکارانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سفید ہڈی سے بددستور بچھو نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آقا، طلسمی موتی منہ میں رکھ لیں۔ اسی لمحے امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو کو جیسے طلسمی موتی کا خیال آ گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل میں سے طلسمی موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس نے جیسے ہی طلسمی موتی منہ میں رکھا تو جو بچھو اس پر چڑھتے جا رہے تھے یکدم ان میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ بوکاس جادوگر نے جب بچھوؤں کو آگ میں جل کر مرتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، لیکن اس نے اس سفید ہڈی کا رخ امرو کی طرف ہی رکھا۔ اب کمرے میں ہزاروں کی تعداد میں بچھو جمع ہو چکے تھے۔ جو بچھو امرو کے پاؤں سے چھوتا تھا وہ آگ میں جل کر مر جاتا تھا۔ بوکاس جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امرو کے پاس ایسی کیا کراماتی چیزیں ہیں جن کی بدولت اس کا کوئی بھی جادوئی وار امرو پر کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ امرو نے زنبیل میں سرخ رنگ کا پاؤڈر نکال کر ان بچھوؤں پر ڈالا تو دوسرے ہی لمحے ان سب بچھوؤں میں آگ لگ گئی اور وہ ایک دھماکے سے یوں غائب ہو گئے جیسے کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ بوکاس جادوگر، اگر کوئی اور وار کرنا چاہو تو وہ بھی کر لو، کیونکہ پھر تم میرے وار سے نہیں بچ سکو گے، امرو نے غصیلے لہجے میں بوکاس جادوگر سے کہا۔ بوکاس جادوگر کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امرو سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور اس نے اسے ہلاک کرنے کی حامی بھر کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب نے اس کے بارے میں بالکل درست کہا تھا کہ اسے ہلاک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے سفید ہڈی زمین پر پھینک دی اور امرو کے پاؤں میں گر گیا۔ امرو، مجھے معاف کر دو، تم میرا سارا خزانہ لے لو مگر میری جان بخش دو، بوکاس جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، امرو نے سخت لہجے میں کہا تو بوکاس جادوگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں تمہیں ایک صورت میں معاف کر سکتا ہوں، تم اپنا سارا خزانہ خود میرے حوالے کر دو، امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے چونکہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خزانہ جمع کیا ہوا تھا، اب میری بیٹی رہی ہی نہیں، مجھے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرا سارا خزانہ لے لو اور میری زندگی بخش دو۔ بوکاس جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اپنا خزانہ یہیں منگواؤ، امرو نے کہا تو بوکاس جادوگر نے منتر پڑھ کر دائیں ہاتھ کی انگلی فضا میں دائرے کی صورت میں گھمائی تو دوسرے ہی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور کمرے میں ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگ گیا۔ اتنا سارا خزانہ دیکھ کر امرو کی آنکھیں پھٹنے لگ گئی تھیں۔ اس نے زنبیل کا منہ کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو سارا خزانہ آنن فانن اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ بوکاس جادوگر حیرت بھری نگاہوں سے امرو کی زنبیل کی طرف دیکھ رہا تھا جو آم سے تھیلے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بوکاس جادوگر، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں جادوگروں کی خصلت سے واقف ہوں۔ تم جادوگر انتہائی جھوٹے اور مکار ہوتے ہو، تم موقع ملتے ہی مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرو گے، اسی لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو بوکاس جادوگر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ بوکاس جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے تلوار حیدری اس کی گردن پر مار دی تو بوکاس جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری، اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بوکاس جادوگر کا جسم ساکت پڑ گیا تھا۔ اس کے مرتے ہی امرو محل سے نکل کر طلسمی مور پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔